يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. اس خالق کو بات کے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق کروڑوں سلام اس دھرتی اقدس و مقدس کے جس کا نام نامی اس میں قوامی ہے محمد لاکھوں رحمتیں ان نفوسے کو نصیحہ بھی کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس راستہ حیات کو مشغول کیا اور اس کو حق تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس راستہ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال کروائے کہ ان کی موجودگی میں ہم دبا کے دوہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ راستہ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی راستہ حیات ہے جو عاشق توفیق شبہ 14 الفاظ ہے. نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انسانوں کی روح کو ہدایت کے لیے اللہ کی کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوگا. اس لیے
یہ ضابطۂ حیات و دستور متقی ہے کہ اگر انسان سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے. اور اگر اس وقت جس موضوع پہ جاری افطاری کر لیا جائے تو یہی وہ بات ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ خطبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے. مگر سکتے ہیں ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جس بدنصیبی کو کسی پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا. اس کا سبب کیا ہے؟ وہی بدنصیبی جو قرآن اور محمد رسول اللہ سے اعلان کر کے ہم نے آپ کے لیے خود مہیا کی، یعنی ارادے قرآن، ارادے مصطفیٰ آج ہماری تباہی کا سبب ہے. اگر ہم اللہ کے قرآن پہ نگاہ رکھیں، نبی رحمت محمد رسول اللہ کے دامن کو تھام لیں، تو قرآن آج کی اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ کائنات میں کوئی قوم ایسی نہیں جو تمہیں اس تختہ عرض پہ پریشان کر سکے، تمہیں محفوظ بنا سکے. ہماری بدنصیبی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے اس وعدہ پہ یقین نہیں. ہمارے تک یہ تصور ہی نہیں قائم کر سکے کہ اللہ کائنات میں ایک ایسی طاقت ہے جس سے تعلق پیدا ہو جانے کے بعد کائنات کی تمام طاقتیں مل کے بھی ہمارا بال پیتا نہیں کر سکتے. نبی رحمت محمد رسول اللہ تشریف لائے، قوم کی رہنمائی کی، اس کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ اگر تم اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر لو، اگر تمہارا تصور، تمہارے خیالات، تمہارے افکار، تمہارے افعال اللہ کی رہنمائی کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے تو دنیا میں بھی تم کامیاب اور آخرت میں بھی تم ہی کامیاب. اللہ نے اس آیت مقدسہ میں عہد کیا ہے کہ میں اس کائنات میں سب سے بڑھ کے رحیم و کریم ہوں اور ان لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہوں جو لوگ مجھ سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. اللہ کی توحید پہ ایمان، اللہ کے احکامات کو پیش نگاہ رکھنا، اتقاء اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنی، اللہ کے فرمان کے مطابق نماز ادا کرنی، خیرات و صدقات ادا کرنے. فرمایا جو لوگ یوں اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے رحمت کے دامن میں سمیٹ دیتا ہے. اور فرمایا اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع. ہم بدنصیب ہیں کہ ہم نے آج تک اس بات کا احساس پیدا نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے اعراض کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ سے پیار نہیں کر رہے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنے رحیم و کریم اللہ کی موجودگی میں بھی
اگر کوئی بدنصیب بدنصیبی کا شکار بنتا ہے تو اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا بدنصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اللہ کی وسعت رحمت کا تذکرہ کیا اور مایوس انسانوں کو یہ خوشخبری دی کہ اگر تم اپنے اللہ کے حضور ایک قدم بڑھا کے آؤ، اللہ اپنے دامن رحمت میں تمہیں لے لے گا۔ کثرت کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رحیم و کریم ہونے کی ایک دلیل پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کتنا تیار رہتا ہے، کتنا بے قرار رہتا ہے انسان کے اللہ کی طرف توجہ کرنے پہ اس کو اپنی رحمت کے دعوت میں فرمایا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے فلاں نیک کام کرنا ہے، فلاں بھائی میں نے کرنی ہے، فلاں اچھا کام میں نے کرنا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، دل میں نیکی کا خیال آتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس خیال آ جانے کے بعد وہ نیکی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کس بنا پر اس نے نیکی نہیں کی، کس بنا پہ جس نیکی کا اس نے عہد کیا تھا وہ ادا نہیں کر سکا؟ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی بات۔ اللہ اس کے لیے ذکر ہے، ہر طرح کا لے گا ایک مکمل نیکی اس کے نام آماد۔ اللہ تو چاہتے ہیں ہم تو مائل کا قدم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھتا ہے کسی کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، اور کوئی آنا چاہے تو ارشاد فرمایا ہم بچتے ہیں ان کی طرف، وہ جب کرواتا ہے اللہ تیری سے آگے بڑھتی ہے اور اس کو اپنے دامن رکھتا ہے۔ بدنصیبی کی انتہا جیسے خالق و مالک کی موجودگی میں ہم ایسی زندگی بسر کرے نہ دنیا میں کامیابی کا وہ راستہ نظر آتا ہے اور نہ آخرت کی کامیابی کا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آتا ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا اللہم ارحمنی وانا محمد، اللہ مجھ پہ رحمت کر اور محمد پہ رحمت کر۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ جب ناراضگی کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ اللہ کے بندے کو نے رب کی رحمت کو محدود و مستور کر دیا ہے، یہ کیا ہوا؟ بلکہ خالق و کائنات تمام کائنات کے انسانوں کے لیے اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنا دعوت پھیلائے ہوئے ہے اور آگے بڑھے اللہ اس کو اپنے سامنے رحمت ملے محدود کر دیا تم نے۔ رحمت کل کائنات علیہ السلام نے اللہ نے کہا میری رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے، میں نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ایک حصہ زمین و آسمان کے بسنے والے مخلوق میں تقسیم کیا ہے، 99 حصے میرے پاس، ایک حصہ میں نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے اور اسی ایک حصے کی تقسیم کی بنا پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وحشی طریقے جو دوسروں کو چیز پھاڑ دیتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ان کے بچوں کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان آپس میں محبت کرتے ہیں، مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے۔ فرمایا 100 حصوں میں صرف ایک حصہ تقسیم کیا ہے، 99 میرے پاس ہے۔ فرمایا جب مخلوق میرے پاس آئے گی 100 حصے پورے کر کے ان پہ اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ لیکن وہ ہے کون خوش نصیب؟ وہ ہے کون جو
اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، جو اللہ کے رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، کونین کی رابطہ تکلیف کے کاجات محمد رسول اللہ صحابی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایسے لوگوں کو جو لوگ انسانوں کو اللہ کی رحمت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے مایوس رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کا اظہار ان لوگوں سے کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اللہ ہمارا خالق و مالک، جس سے امید کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، یہ امید ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب کام فعل تمہارا کیسا بھی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے تم اپنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی کہ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب اگر سارے انسان اتباع پرہیزگاری کی تصویر بن جائے، سب لوگ اللہ کے مدین و منتاز بن جائے، عبادت گزار بن جائے، صدقہ کو قرار دینے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ارشاد اللہ تمام لوگوں کو میں ختم کر دوں اور وہ لوگ لے آؤں جو گناہ بھی کرے اور اللہ کے حضور کے لیے اپنے گناہوں کی معافی کی مانگے۔ اللہ اس سے خوش ہوتی ہے اور نہ خوش نصیب قوم ہو، اور تم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں، لیکن اس سے بڑھ کے بھی کوئی بد نصیبی نہیں کہ ایسے خدا سے تعلق رکھنے کے باوجود انسان کی بات کی زندگی بسر کرے، یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کا شکار بن جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو سب سے بڑی تعلق دار تھے، دوست تھے، ایک بڑا عبادت گزار، بڑا پرہیزگار۔ اس حدیث میں ہمیں بہت سی رہنمائیاں ملتی ہیں۔ یہ دستار و جبہ والے لوگ، یہ بڑے بڑے منصب داریاں رکھنے والے لوگ، منبر رسول پہ کھڑے ہونے والے لوگ، ان کی دکھاوے کی زندگی کچھ اور ہے، اس کے ساتھ کچھ اور۔ ایسے لوگ اللہ کو مقبول نہیں، اور نہ ایسے لوگ محمد رسول اللہ سے اللہ کرنے مل جائے۔ یہ بھی کوئی ایسے نہیں، ایک گناہگار ہے، ایک نیک ہے، شب زندہ دار، دوستی کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ تم دن رات خطا کاریاں کرتے ہو، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، تیری سیاہ کاریوں کا مجھے بھی بتائے، لوگوں کو بھی بتائے، رک جا اس سے کہ رب دل سے زیادہ نہیں، اور میں باغی ہوں تو اپنے اللہ کا مجھ سے بھی تعلق ہے، میرا رب سے بھی تعلق ہے، میں کرتا ہوں کیسی زندگی بسر کرتا ہوں، میرے لوگوں کا ہاتھ ہے کہ تمہیں کیا، تمہیں صرف ایک گناہ سے کرتے اور مجھ کو جھانکتے حساب میں اللہ نے تجھے نگران بنا کے بیٹھے، اور یہ تعلق میرا اور میرے اللہ کا ہے، میں جانوں میرا رب جانے، تمہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو روکتا ہے، تنقید کرتا ہے، کام کرتا ہے، ترغیب اور تحریر۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے فرمان میں ارشاد ہے گناہگار کی تحریر کراؤ سے، ترغیب کراؤ سے، احساس کراؤ سے،
لیکن کبھی اللہ پسند نہیں کرتے کہ میرے گناہگار بندے پہ تنقید کرو اور تان کرو. وہ کہا کھولو لکھا مجھے اللہ پر میں جاؤں گا اللہ اور ایک کافا سے پہلے کے تو ہزار اشارت بنے کہ ایک دن اس گناہگار کا ایسا گناہ اس کے سامنے آیا کہ وہ تڑپ تھا اور کہتا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا. ایسے گناہ کا ارتکاب کیا پورے مجھے اللہ کی قسم تجھے اللہ کبھی بھی نہیں بخشیں گے. ولا یدخلک الجنہ اور نہ کبھی تم جنت میں داخل ہو سکتے. اپنے ساتھی کو کہا نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسرائیل کو بھیجا فرمایا ان دونوں کی جان نکالنا دونوں کی جان نکالنا. اللہ کی حدود پیش ہوئی ارشاد فرمایا تو میرے بندے کو میری رحمت سے کیوں مایوس کر رہا تھا. تو اس سے قادر ہے کہ میرے بندے سے میری رحمت کو روک سکے. ایسے نہیں کہتا ارشاد فرمایا نبی رحمت محمد رسول اللہ اللہ نے کہا اپنے گناہگار بندے کو کہ جاؤ میں نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. اور ارشاد مکان ذهبوا به الى النار فرمایا اس نیک کو تہجد گزار کو دے دو اور جنت سے حاصل کرو. احساس کیا اللہ کے نبی نے اغراق ہونا چاہیے ہمیں آخر سبب کیا ہے کہ کائنات کے آقا خالق کائنات نے انسانوں کے رب نے ایک متقی پرہیزگار آدمی کو جہنم سے سپرد کر دیا اور اس گناہگار آدمی کو اپنی رحمت سے جنت کے سپرد کر دیا جو گناہ کرتا تھا اپنے اللہ کے حضور جھکتا بھی تھا. اس کا سبب کیا؟ اس کا سبب کہتے ہیں کہ کسی کا خواب کسی کی تقریر کسی کی پرہیزگاری کسی کی نیکی سنت کے مطابق داری یہی جنت کی گارنٹی نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک گناہگار انسان کے کردار کی بنا جنت ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ سے سنی چیزیں شامل کہ نہیں عمل ہو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو اس کے عمل نجات دلائے. اللہ اور رسول کی رہنمائی انسان کو کے ساتھ اس مقام پہ لا کھڑا کرنے چاہتی ہے جس کا تصور آپ لوگ انسان ہی کر سکتا. مولوی غلط کر رہا ہے کوئی کافر ہے کوئی کافر ہے کوئی کافر ہے. اس کے کفر کی تلوار کسی کو مسلمان رہنے کی اور کردار دیکھتا ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں. ایک آدمی تنخواہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ کی بغاوت کرتا ہے غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے. مولوی کہتے ہیں ایک مسلمان ہے یعنی مسلمان اور کافر ہونا اب اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق نہیں مولوی کے کہنے کے مطابق. جس کا تک کے ساتھ جتنا سنانا ہو جس کے لیول ہاتھ تین کے بغاوت ہو لیکن کوئی رسول کا کھڑا ہوتا ہے اور کے ساتھ کا اس قابل کی نہیں کہ کوئی اس کو سلام کہے ایسے تو سلام کہنے سے بھی کر سکتا ہے. یہ مالک ہے ممبر کا مالک ہے دولت ہے طاقت ہے گھر ہے اور طاقت اور قبیلے کا رہنے والے تو کون پوچھتا ہے. اللہ کے نبی نے کہو انسان کی ظاہری صورت اس کا ظاہری کردار اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. پتہ نہیں اب بنی اسرائیل کا وہ بندہ اللہ کے ہاں گناہ کر کے کتنا اللہ کے دربار میں ہوتا ہوگا کتنی عاجزی کرتا ہوگا کتنی انتظاری کرتا ہوگا اور یہ نماز کا
جس کا دکھانا اپنے اعمال کو دکھانا، اپنے کردار کو دکھانا، نمائش کے لیے پیش کرنا، اور کردار کے لحاظ سے انسانوں کی آنکھوں میں اوجھل رہتے اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اور ان کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہگار جس کو یہ تان کرتا تھا اللہ نے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا، اور وہ بدنصیب جو دوسروں پہ تان کرتا تھا، تشریح کرتا تھا، ان کی بچیوں کو اٹھاتا تھا، ان کے گناہوں پہ تان کرتا تھا، وہ اللہ کا معطوف بن کے اپنی نماز سے نہیں۔ یہی سبب ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا شمجیا لا شجیا احد منکم عمل ہو، اور تم میں سے کسی کا عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دیتا۔ کائنات کی آسا خلائق کے تاجدار محمد رسول اللہ صحابہ نے کہے، نبی رحمت اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، اور تخت عرش سے جن کے تخت کوئی پاک کردار نہیں، جس کے اعمال تخت عرش پہ ایسے نہیں کہ جن پہ کبھی شرمساری کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، ایسے کردار بنانا۔ وہ صحابہ جن کو رب نے کہا میرے محبوب یہ لوگ ویسے ہی تیرے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے بلکہ ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ نے تیرے دامن سے وابستہ، ایسے صحابہ کو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانے لا شجیا احد منکم عمل ہو، تم میں ایسا کوئی نہیں جس کا عمل اس کی نجات کا سبب بنے۔ اصحاب رسول نے جب محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا اور کہے بلال سے رسول اللہ ہمارے عمل ہمیں جنت میں نہیں پہنچائیں گے، اور آپ کے بھی ارشاد فرمایا ہاں جب تک اللہ کی رحمت مجھے سر سے لے کر پاؤں تک کام نہ دے۔ اب کونین کی آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سے برکت ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے بات سے، اپنی خداوت سے مان نہ کرو، اپنی نماز سے مان نہ کرو، اپنے سجدہ سے، اپنی شراب سے مان نہ کرو، اپنے حج عمرہ روزہ سے مان نہ کرو، ارشاد سے مان نہ کرے۔ اس موقع پہ تمہارے دل میں کون سی چیز پیدا ہوئی کہ اللہ نے تمام اعمال کو عطا کر کامیابی اور کامیابی کا سبب اللہ کی رحمت ہے محمد رسول اللہ۔ اگر اللہ کی رحمت نہیں تو ارشاد فرمایا جنت میں جانا اپنے اعمال کے سبب، اپنے اعمال کی بنا پہ، اس سوچ کی بنا پہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں، زکات و خیرات کرتا ہوں، رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور کھڑا ہو کے روتا ہوں، اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، میری رات کی مسئلے بھی، میرا دن کی مسئلے بھی مجھے یہ مان اور ناز ہو کہ میرے یہ اعمال مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، رحمت الکائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص کا تذکرہ کرتے ہیں، بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، خطیب ہے، امام ہے، فائز ہے، اللہ کے حضور پیش کیا۔ اللہ نے دیکھا، ارشاد فرمایا چاہ تجھے میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا۔ بڑا پریشان ہو ساری ساری رات اللہ کے لیے عبادت میں، دن مسلح میں، روزہ رکھنے والا، ساری ساری رات عبادت کرنے والا، آپ کی رحمت
اللہ نے امان کہاں گئے؟ دل صاحب تیری عبادت کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، تیرے سامنے سجدہ نہیں رہا، تیرے لیے روزے رکھتا رہا، اللہ پھر بھی تیری رحمت تو پھر تیرے امان تک ہے۔ شکایت کے ساتھ محمد رسول اللہ تلے میں شاہد باتیں کہ اللہ نے فرمایا اچھا حساب کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ دن رات میں سانس کتنے تم لیتے تھے؟ تیرا سانس کا اندر جانا تیرے لیے رحمت کا سبب، باہر جانا غلاظت کو اور تراصیب کو لے جانا۔ فرمایا یہ کس نے دیا تمہیں؟ اور تمہیں سانس کس نے ڈالا؟ اللہ تم فرمایا اس کا حساب دے، تم بیمار ہوا تھا، اللہ نے صحت کس نے دی؟ اللہ تو نے فرمایا اس کا حساب دو، تجھے پانی کون مہیا کرتا رہا؟ اللہ تو ہی کہ شاہ ساتھ پانی کا۔ اچھا یہ بتاؤ تم فرض بھی کرتے رہے، خطابت بھی کرتے رہے، رات قیام بھی کرتے رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، کھاتے کھاتے تھے، اللہ بس تیری عبادت پہ لگا رہا، لوگ کھلا بھی دیتے تھے۔ تمہارا جس شخص نے تجھے کھلایا ہے اس کے کھلانے کا حساب اس کو دو۔ تم کام تو کچھ نہیں کرتا تھا، پتہ کہاں سے نہیں کرتا؟ اللہ کو بھی لوگ ہی دیتے تھے کہ تمہارا جو تمہیں کپڑے دیتے تھے ان کا حساب بھی دو گے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے حساب شروع کیا تو کہنے لگا اللہ مجھے معافی دے دو۔ ارشاد فرمایا تب تک معافی تمہارے لیے نہیں ہے جب تک حساب نہ کر لو، اور جب حساب کیا ہر معامل کو اس کا حساب دیا، اس کا حصہ دیا، اس کے دامن میں کچھ نہ رہ گیا۔ ارشاد فرمایا کہنے لگا اللہ مجھے اپنی رحمت سے بھیج دو۔ فرمایا نہیں، تجھے اپنے امان کے ساتھ تھا، امان پیش کرو تب جنت کا دروازہ کھل جائے گا ورنہ جہنم میں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ تو صدر نے ارشاد فرمایا کہ انسان کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے اعمال کے ناز کر سکے، اور وہ حق کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پسند کیا، اعمال کے ساتھ روزے رکھے، نماز پڑھتا رہا، صدقات دیتا رہا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تیرے یہ عمل تیرے نزدیک تو تیرے نامہ اعمال میں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے تیرے کسی کردار کی حکم کی بنا پہ اللہ نے سب کی سوال کر، اس لیے اللہ سے اللہ کی رحمت طلب کرا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کائنات میں بسنے والا کوئی انسان جنت کے دروازے کے قریب نہیں کرتا، اور اللہ اتنا رحیم و کریم ہے اس کا تصور انسان ہی کر سکتا۔ کیا ہے نا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہے تمام مخلوق نے، جس کی بنا سے وہ مستقبل ہے، اور 99 میرے پاس ہیں۔ قیامت کے دن میں اپنے بندوں کو اس رحمت کی بنا پہ معاف کرتا چلا جاؤں۔ یہ تو ہوگا کون جو اللہ کی رحمت سے کامل نہیں توحید کا پہچان باقی یہ توحید اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ اللہ ایسا ہے جو تمام گناہوں کو بخشے گا، یا ذنوب کبیرہ تمام گناہوں کو بخشے گا، لیکن اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس کے دامن میں ہوا، اس کی کوئی نیکی اس کے دامن نہیں رہے گی، وہ گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور توحید کی دعوت سے جدا ہونا۔ توحید کے دعوت سے جدا ہونے والا کبھی جنت نہیں جاتا، ہوا نہیں جاتا۔
کونین کے آقا سرکار کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی کے بعد کیسی پیش کی گئی. نبی رحمت تشریف فرمایا, صحابہ کی تشریف فرمایا. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ایک عورت دیوانوں کی طرف کبھی اس طرف بھاگتی ہے, کبھی اس طرف بھاگتی ہے, اور شادی اس کی دور سے بھری گئی. جو تھوڑا بچہ دیکھ کے اپنی شادی کے ساتھ لائے اس کو دور سے آتی. صحابہ کو اللہ کے نبی نے متوجہ کیا کہ صحابہ یہ عورت جس کا اپنا بچہ نہیں, یہ ان بچوں سے اتنی محبت کر رہی ہے, تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس کا بچہ ہو تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آپ میں پھینک سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کائنات کے آقا کی طرف دیکھتے ہیں, کرتے اللہ کے نبی اس طرح بےچین بچوں کے لیے دوسرا بچے ہیں جن کو دودھ پلاتی ہے, بےچینی کے ساتھ سینے سے لگاتی ہے, محبت کا اظہار کرتی ہے, اس کا اپنا ہو تو پھر تو تصور نہیں. اللہ کے نبی کبھی یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی اگر اس کے اختیار میں ہو. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, صحابہ کی بات سنتے ہیں. فرمایا میرے صحابہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا. فرمایا جتنی یہ مہربان اور رحمت کرنے والی ہے اپنے بچے پہ, اللہ اس سے زیادہ اپنی مخلوق پہ رحمت کرنے والی. اور کوئی آیا تو صحیح, اللہ کا دربارہ کھٹکھٹائے تو صحیح, وہ اللہ کی طرف دیکھے تو صحیح, اپنے دعوت پھیلائے تو صحیح. ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت مچلتی ہوئی آتی ہے اور اپنے دعوت جو شخص کو لے لیتی ہے جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بات کرتا ہے, اللہ مجھ پہ رحم کر دو. ہمارا کائنات میں کوئی اتنا نہیں تو صحیح نہیں جتنا رحمت کرنے والا تمہارا خدا ہے. اور ان کو کہا جو لوگوں کو رحمت خدا سے محسوس کرتے ہیں, ایسا گناہگار جو اللہ کا باغی ہے, جو گناہگار ہے, جو سیاہکار ہے, جو خطاکار ہے, اس کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اللہ اس کو اپنی گرفت سے لے گا, اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو جو ڈالے تو ڈالے, اس کا جو انجام ہوگا وہ بیان کر دے گا. اللہ کی رحمت سے محفوظ کرتا ہے, مایوس کرتا ہے. اللہ تو کبھی انسانوں کو مایوس کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان ایک قدم میری طرف بڑھے. ارشاد فرمایا تم ایک قدم میری طرف بڑھو میں 10 قدم تمہیں کروں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی صحابہ نے جب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بدا ہو گیا, اس کو اوپر کمری ہے. آپ کیسے کرتا اللہ کے نبی یہ پرندہ ہے اللہ کے نبی اور اس کے بچے میں حالت اللہ کے نبی درختوں کے ان کے طریقے میرا گزر ہوا. میں نے وہاں بچوں کی آوازیں سنی, پرندے کے بچوں کی بات. اللہ کے نبی میں نے ان پرندوں کو اپنی چادر میں ڈھانپ دیا. میں نے دیکھا کہ ان کی ماں میرے سر پہ چکر لگا. میں نے اللہ کے نبی اپنی چادر کو کھول دیا, کہیں کر دیا. ہماری ماں اور ان بچوں کے ساتھ نکل گئی. اللہ کے نبی میں نے اس کو بھی چادر ڈال دیا اور اب میرے پاس سے کہا کہ تاجدار محمد رسول اللہ
دلدل نے شاہ کو کھول دے کھول دیا صحابہ موجود ہے بہت سارے انسانوں کا جمع فقیر لیکن وہ ماتا وہ ماں انسانوں کی طرف ہی دیتی اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کرتی ان کو اپنے بڑوں کے لیے کھیلتی ہے اپنے ساتھ لگاتی ہے اللہ کے نبی بھی دیکھتے ہیں صحابہ بھی دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ آسان محمد رسول اللہ دلدل نے ارشاد فرمایا صحابہ تم تعجب کرتے ہو اور تمہیں تعجب ہے کہ تم سے خوف زدہ نہیں ہوتی یہ ماتا یہ پرندہ تم سے ڈرتا کیوں نہیں گیا اور اپنے بچوں سے چنتا ہو تو تعجب ہے اللہ کے نبی اس سے بڑی تعجب کی کیا بات ہے اس کو خوف پڑی اس کو تاریخ پڑی اور ایک کی رات کا سکالین کے تاجدار محمد رسول اللہ دلدل میں شاپ ہوتے ہیں بلدی پاس علی کی حقیق مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا اللہ ارحم بعبادہ من ام الاقراء بفراقها فرمایا جتنا اس جانور کو اپنے بچوں سے پیار ہے انسانوں سے خدا کو اس سے بڑھ کے بھی پیار اگر یہ انسان اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے گناہگاروں کو ساتھ ساتھ ہے اللہ نے فرض کے طور پہ کہا اگر تمام مخلوق اللہ کی مرضی اور منتاز بن جاتی کوئی گناہ نہ کرتا میں سب کو ختم کر دیتا ایسے لوگ ڈالتا جو گناہ نہیں کرتے اور میرے دربار میں آمدی بنا اللہ کو باتوں نبی رحمت محمد رسول اللہ تو صلی میں ارشاد فرمایا اس کے پیار کو دیکھو اس کی محبت کو دیکھو اس کا پیار اس کی محبت اللہ جو انسانوں سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ کوئی تبادلہ فائدہ نہیں کیا جاتا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو یہی تربیت دی یہی تحریر کرائی ہے کہ بڑو اللہ کی طرف اللہ کی رحمت سے مایوس نہ بنو گناہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے میں تو ہر وقت اپنا دامن کھلا رکھتا ہوں کہ کوئی دائی نہیں کرتا اللہ کے رسول تشریف فرما اور قرآن کی آیت پڑھتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جو اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے دو جنتی اللہ کی قدم بدنصیب کی ہے ایسے خالق و مالک سے تعلق ہو ایسا الہ ہو ایسا معبود ہو اور پھر بھی ہم جہنم میں چلے جائیں اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی بدنصیب نہیں اور سن لو سلام کہتا رہا ہوں توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے خالی قدم بابرتا انسان جہنم میں نہیں جا سکتا یہ ایک حقیقی بات ہے بعض ساتھیوں میں سے کہا کہ ہم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ محمد جہنم میں نہیں جا سکتا وہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ گناہ کبیرہ معافی مانگنے کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے اور میں ساتھ جاتے بندے یہ بھی اپنی جگہ میں سچ ہے یہ بھی حقیقت ہے معاف کرنے والا وہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے جس کو چاہے نہیں کرے اگر توحید خالص ہے اللہ کی رحمت مچلتے ہوئے آتی ہے اور اس انسان کے خیال کو چھا جائے کہ جہنم کے حساب سے اس کو بچائے سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سلسلے میں شاک کرتے ہیں فَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ابو قتادہ صحابی نبی رحمت محمد رسول اللہ زلزلہ کے وہاں موجود ہے ان سبا اور انسانوں کا اللہ کے نبی اگر اس نے اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ کے نبی سلام کرنے ہوا، جو انسان اپنی زندگی میں زنا بھی کیا ہو اور چوری بھی کی ہو، اللہ
چوری کرنے والا. اور کافی ارشاد کرتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے سامنے کھڑا رہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ان طرح بھائی سارا یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک ذرا ایک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ یہ معاف نہیں ہو سکتا. اور چوری ایک ایسا جرم ہے جس کو اللہ معاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. ان طرح بھائی سارا کا بتایا تو نبی حضرت محمد رسول اللہ نے کہا. اس لیے آپ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی خاموش رہے. جو اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہوا اس کے لیے 2 جنتیں. یہ پھر کہتے اللہ کے نبی ان طرح بھائی سرا کا فرمایا فَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي دَرْدَا، اگرچہ ابھی دردہ کی ناک خواہن مطلب کیا تھا؟ فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے انسان توبہ کرتا ہے محض اس لیے کہ اس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، اپنی گناہوں کا اپنی زیادتیوں کا کیا جواب دوں گا. یہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، لڑ جاتا ہے خوف سے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کے لیے اللہ نے 2 جنتیں تیار کی. ایسا رحیم و کریم خدا جو اپنا دعوت بچھائے ہوئے ہیں کہ لوگوں اور اس طرح بڑھو، اپنے اللہ کے سامنے چپ جاؤ، تعلق پیدا کرو اللہ سے. گناہ کراریوں خطا کاریوں کی بنا پہ پریشان نہ ہو. اللہ کہتے ہیں رحمتی بھی میری رحمت میرے غضب پہ حاوی. نبی رحمت علیہ السلام تشریف لگا رہے. ایک قافلہ کے پاس سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو گزر ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم کون تم؟ اللہ کے نبی ہم مسلمان ہیں. اچھا اس گروہ میں ایک عورت ہے جو تنور جلا رہی اپنے ساتھیوں کے لیے روٹی پکا رہی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کو ہم صحابی کہتے ہیں، کہ وہ عورت جب یہ سنتی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے محمد رسول اللہ تب کچھ چھوڑ چھاڑ کرتی ہے. اور اللہ کے نبی اللہ کو کہتے کہ جب وہ تنور میں لکڑیاں جھونکتی ہے، آگ شعلہ پکڑتی ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کر دور ہٹ جاتی ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ تو یہ سب انداز کا دیکھتے ہیں، صحابہ بھی دیکھتے ہیں. کون سی آئی آپ اندر سے رسول ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں کہ نبی اتباع کا ابھی امی، میرے آقا تجھ پہ میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان. علیہ اللہ ہو اور خبر رہے بھی کیا اللہ کائنات میں تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں؟ غور فرمائیں ایک عورت کی سوال کا انداز دیکھیں. وہ اللہ کے بندوں اپنے رب کی طرف لوٹاؤ. اللہ کی قسم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. علیہ اللہ اور ہمارا اللہ کے نبی کیا اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا نہیں؟
ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسرا رحم کرنے والا نہیں، ایسا رحم کرنے والا جو رحم کرتا ہی چلے جاتا اس کو پرواہ نہیں، اگر کوئی نہیں کہا جاتا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا اللہ اس ماں سے بڑھ کے رحم کرنے والا نہیں جو ماں اپنے بچے پہ رحم کرتی؟ ہم ایسے سوال ہی کر سکتے اور نہ دلوں سے بات اٹھ سکتے، اس عورت کے سوال سے اندازہ کریں، وہ تنور کے پاس کھڑی ہے، جب آگ بھڑکتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تنور میں قریب بچہ ہے پکڑ کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اس انداز کو بھی یہ کائنات محمد رسول اللہ اور اللہ کے نبی سے یہی سوال کرتے اسی کے رابطے اللہ کے نبی کیا اللہ بچے پہ رحم کرنے والی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں؟ کائنات کی آپ کا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماں سے بھی کہیں بڑھ کے اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ان الامہ لا تلقی ولدها فی النار، اللہ کے نبی ماں کو اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ ٹھیس پہنچی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سر جھکا کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی اتنا روئے کہ ہچیاں بن گئی محمد رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی اللہ نے جنت بھی پیدا کی، جہنم بھی پیدا کی، اگر اللہ اپنی مخلوق سے ماں سے بھی بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو ماں کو اپنے باپ بیٹے کو کبھی نہ سے چھوڑنے جاتی۔ اگلا سوال اللہ کے نبی نے خود جان دیا، روتے رہے اللہ کے نبی، پھر سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ ہاں اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ جہنم میں اللہ کا سرکش اور توحید کا پانی ہی جائے گا۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی رحمت کرنے والا نہیں۔ اللہ کی رحمت سے چین رہتی ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانے کے لیے، لیکن محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو توحید کا باغی ہے جہنم میں وہی جائے گا۔ دوسرا آدمی اگر اللہ کا فقیر و محتاج ہے، گناہ بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، فرمایا وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا، باغی جائے گا، سرکش جائے گا، اللہ کی توحید کا منکر جائے گا۔ اللہ کی توحید، خالص توحید، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ نظر و نیاز کے قابل، اللہ کے علاوہ کائنات سے کوئی طاقت نہیں جو نیک میں نیک مار سکے۔ فرمایا اس توحید کے ساتھ مت رہے وہ انسان کبھی جہنم کی راہ نہیں جائے۔ یہی بات ہے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ جس کے جیسے چاہے گناہ معاف کر دے، لیکن شرک کا چاہے معاف نہیں کرنا۔ فرمایا وہ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، رحمت کی بنا پہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھنا اور ایمان کو توحید کے ساتھ مضبوط کرنا۔ جو ایسا انسان ہے اللہ کی رحمت اس کے امت آتی ہے، جو توحید کا باغی ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہی نہیں رکھ سکتا۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔